یسوع مسیح جب آسمان پر گیا تو آسمان پر جانے سے پہلے اس نے ایک حکم دیا اپنے لوگوں کو، اور یہ ارشاد اعظم کے ساتھ منسلک ہے، جڑا ہوا ہے، اس کا بڑا خاص تعلق ہے ارشاد اعظم کے ساتھ۔ ارشاد اعظم میں تو یہ ہے کہ جاؤ ساری دنیا میں جا کر انجیل کی کیا کرو جی، بنا دی جائے۔ کیا ارشاد اعظم ہے کہ ساری دنیا میں جاگو اور کیا کرو جی، انجیل کی منادی کرو۔ لیکن منادی کے لیے اس نے کہا کہ تھوڑا سا آپ نے تیار ہونا ہے، کیونکہ کوئی بھی فوجی جنگ پر نہیں جاتا جب تک وہ تربیت نہ پائے، جب تک وہ قوت نہ لے لے، جب تک وہ جنگ کرنے کے طریقے نہ سیکھ لے۔ تو یہاں پر تربیت کے لیے، رہنمائی کے لیے خداوند نے ان سے کہا، پہلا باب اعمال کی کتاب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے 4 آیت میں، فیصل بھائی پڑھنا آپ۔ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کو پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ آمین، ہیلیلویا۔ ساتھ والے چرچ سے آواز آئی ہے ہیلیلویا۔ ہم بھی ہیلیلویا کہیں گے، زور سے کہیں گے، تھوڑا سا اور زور سے، آمین۔ ان سے مل کر ان کو حکم دیا، ان سے مل کر ان کو حکم دیا۔ کیا دیا ہے جی؟ حکم۔ کیا دیا ہے؟ حکم دیا، مشورہ نہیں دیا، نصیحت بھی نہیں کیا۔ کیا دیا ہے؟ حکم۔ حکم، حکم کا مطلب ہے کہ اگر نہ مانا تو پھر سزا ملے گی، نہ مانا تو یہ گناہ ہوگا۔ ان سے مل کر حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ کام کرنا ہے کہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے۔ ذکر اس نے کیا تھا کہ میں وعدہ پورا کروں گا، تمہاری زندگی میں میرا جانا فائدہ مند ہوگا، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ایک مددگار دوں گا، یعنی روح حق، سچائی کا روح، جو تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ یوحنا کی انجیل 14 باب میں اس کا ذکر ہے۔ رپیٹ کیا، جانے سے پہلے اس نے دہرایا کہ جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ۔ تو روح القدس کے بپتسمہ کی بات اس نے کی، مددگار کی بات کی، روح القدس کے آنے کی بات کی، اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، آگے پڑھیں بھائی فیصل۔ کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، 8ویں آیت، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آمین۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تمہیں کیا ملے گی جی؟ قوت ملے گی، پاور ملے گی، طاقت ملے گی، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ الہی قوت، ڈیوائن پاور، کرسمیٹک پاور، الہی طاقت، تمہیں قوت ملے گی، اور پھر تم قوت سے، اس قوت سے جو روح القدس کے آنے سے ہوگی، پھر تم یروشلم، تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے۔
اور یہ مقصد تھا روح القدس کا. روح القدس آیا اور روح القدس نے آ کر اپنے لوگوں کو چھوا. اور اعمال کی کتاب 2 باب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے. اگر آپ غور کریں پہلی آیت پڑھیں, بھائی فیصل پڑھیں 2 باب. پینتیکوست کا دن آیا, وہ سب ایک جگہ جمع تھے. کتنی جگہ پر جمع تھے جی؟ ایک جگہ. کتنی جگہ پر؟ ایک جگہ. ایک جگہ. اور یہ نمونہ انہوں نے لیا کہ اگر ہم اس پاور کو لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ہونا ہے اور جگہ بھی ایک ہی ہونی چاہیے جہاں پر ہم جمع ہوں. خدا کا گھر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ کلیسیا, خاندان جو مختلف گھرانوں کا مجموعہ ہے, وہ ایک جگہ پر کیا ہو جی, جمع ہو. اس کا اور کوئی پرپس نہیں ہے. بزنس نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے. بزنس کے لیے اور ادارے بڑے ہیں, کاروبار کے لیے اور جگہ بڑی ہیں, لیکن خدا کے گھر کے بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے وہ ایک جگہ پر کیا ہو جی, جمع ہو. اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر کلیسیا کے اندر یہی رواج ہے, یہی دستور ہے کہ کلیسیا ایک جگہ پر جمع ہونا پسند کرتی ہے. ہلو, پرانے وقت میں اسپیکر لگا دیتے تو آواز آتی ہے ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ. اب آواز آتی ہے مائک چیک. تو ہیلو کہنے کا مقصد ہے میں آپ کو چیک کرتا ہوں آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں. جب میں ہیلو کہوں تو آپ نے کہنا ہے ہیلویا. ٹھیک ہے, یاد رکھ لیں. جب بھی کہنا ہے ہیلو ہیلو, ہاں یہ بات ہے. تو وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے. سب کتنے تھے؟ اگر آپ 14ویں اور 15ویں آیت پڑھیں تو آپ کو ذکر مل جائے گا کہ یہ کتنے لوگ ہیں, کون کون سے لوگ ہیں. بلکہ 12ویں آیت سے شروع کریں. ہاں جی پڑھیں بیٹا. ہاں جی ایک ہی بھائی ہے, بھائی فیصل. اور جب اس میں داخل ہوئے اس وعدہ خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فیلپس اور توما اور برتمائی اور متی اور لاوی کا بیٹا یعقوب اور شمعون اور زلدس اور یعقوب کا بیٹے تھے. یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع مسیح کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمینہ 124 شخصوں کی جماعت تھی. آمین. کتنی جماعت تھی جی؟ تخمیناً 120. کتنے تھے؟ 120 تخمیناً, مطلب تقریباً, اندازاً, تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی. اور کچھ کا ذکر اوپر ہم پڑھ رہے ہیں جن میں پطرس, یوحنا, یعقوب, اندریاس, فیلپس, توما, برتلمائی, متی, حلفائی کا بیٹا یعقوب, شمعون زیلتس, یعقوب کا بیٹا یہودا, چند عورتیں اور یسوع کی ماں مریم. 120 کا حصہ تھی. کتنوں کا حصہ تھی؟ 120 لوگ. انہوں نے فیصلہ کیا کہ یسوع نے حکم دیا بھئی انتظار کرو, منتظر رہو, روح القدس کو لو, قوت کو لو. یسوع 40ویں دن آسمان پر گیا. یہ سچائی ہے اور سب اسکالر اس بات پر متفق ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اپنے لوگوں کو دکھائی دیتا رہا. 40ویں روز وہ اس زیتون کے پہاڑ پر ان کو حکم دے کر اسی شہر میں رہنا ہے. دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھایا گیا. تو 40ویں روز سے لے کے کلیسیا نے جو 120 کی جماعت تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک جگہ جمع ہوں گے اور کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. حکم کو پورا ہونے کے لیے ہم دعا کریں. اور یاد رکھیں ہماری زندگی میں خدا کے جتنے بھی حکم ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے اگر ہم دعا نہ کریں. حکم پورا ہوتا ہے دعا کرنے سے, کیونکہ دعا کرنے سے ہمیں قوت ملتی ہے. حکم کو اگر ہم پورا کرنا چاہتے ہیں تو نہ کوشش سے, نہ زور سے, بلکہ خدا کے روح سے. خداوند
खुदा फरमाता है कि हम अपनी कुव्वत से कुछ नहीं कर सकते, दुआ से हुक्म की ताबेदारी होती है। वो 120 लोग ठहर गए, मगर याद रखिए वहां पर जब यीशु ने हुक्म दिया है पहाड़ पर, तो सिर्फ 120 नहीं थे। 15 बार पहला करंथियों, उसको जब हम पढ़ते हैं, 15 ही है, हाँ 15 ही है, उसमें पौलुस रसूल जिक्र करता है 6ठी आयत के अंदर 500 से ज्यादा भाइयों का जिक्र करता है कि जिनको यीशु दिखाई दिया। कितने लोगों को? 500 से ज्यादा। अब एक फिगर है कि 500 लगा लें, 500 लोग ही लगा लें जिन्होंने हुक्म को सुना, लेकिन बाला खाना पर कितने लोग थे दुआ करने वाले? 500 में से 120 निकाले, बाकी कितने बचे? 380। वो क्यों नहीं बाला खाना पर आए? उन्होंने यकीन नहीं किया। बहुत जबरदस्त जवाब है। उन्होंने यीशु के हुक्म का यकीन नहीं किया, उन्होंने वादा का यकीन नहीं किया। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के हुक्मों का या वादों का यकीन नहीं रखते। मुबारक है वो जो खुशखबरी को सुनते और उस